یہ ہے تاج محل 42 ایکڑ پر پھیلا ہوا دنیا کا سب سے خوبصورت اور مشہور تاریخی مقام جو صدیوں سے لوگوں کو حیران کرتا آ رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں کتنے سال لگے؟ اسے بنانے میں کون سی قیمتی پتھر استعمال ہوئے؟ کیا واقعی شاہ جہاں نے تاج محل کے کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے؟ اور اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ آخر دنیا کا 7واں عجوبہ بنانے والے بادشاہ شاہ جہاں کو گمنامی میں دنیا سے کیوں جانا پڑا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم تاج محل سے جڑی ایک حیرت انگیز حقیقت بھی جانیں گے۔ تاج محل کی کہانی 1607 میں اس وقت شروع ہوئی جب مغل شہزادہ خرم، جو بعد میں شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہوا، 15 سال کی عمر میں آگرہ کے بازار میں ایک نوجوان لڑکی ارجمند بانو بیگم سے ملا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ایک سونار کی دکان پر ہوئی تھی، جہاں شہزادہ خرم نے ارجمند بانو کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھا۔ پھر شاہ جہاں نے 1612 میں ارجمند بانو سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ارجمند بانو کو ممتاز محل کا خطاب دیا گیا، جس کا مطلب ہے محل کی سب سے ممتاز عورت۔ ممتاز محل نہ صرف شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی تھی، بلکہ سلطنت کے اہم معاملات میں بھی ان کا گہرا اثر تھا۔ شہزادہ خرم مغل بادشاہ جہانگیر اور راجپوت شہزادی بلبل بیگم کا بیٹا تھا۔ وہ 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوا۔ جہانگیر کی زندگی کے آخری دنوں میں سلطنت کے اندر اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ کئی شہزادے تخت کے دعویدار تھے، لیکن شہزادہ خرم کی ذہانت، جنگی مہارت اور سیاسی تدبر نے اسے دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ 1627 میں جہانگیر کے انتقال کے بعد کچھ درباریوں نے دوسرے شہزادوں کی حمایت کی، مگر خرم نے طاقت حاصل کر لی اور خود کو تخت کا اصل وارث ثابت کیا۔ 19 جنوری 1628 کو آگرہ میں تخت نشینی کی شاندار تقریب ہوئی، جہاں شہزادہ خرم کو باضابطہ طور پر مغل سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اسی وقت اسے شاہ جہاں کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ یہ لقب درباری علماء اور وزیروں کی مشاورت سے دیا گیا، کیونکہ وہ فن تعمیر، جنگی حکمت عملی اور حکمرانی کے اصولوں میں مہارت رکھتا تھا۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی محبت بے مثال تھی، لیکن 1631 میں ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران دنیا سے رخصت ہو گئی تو شاہ جہاں غم سے نڈال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے ممتاز محل نے شاہ جہاں سے وعدہ لیا کہ وہ اس کی یاد میں ایک ایسی شاندار عمارت بنوائے گا جو ہمیشہ کے لیے اس کی محبت کی نشانی بن جائے۔ یوں 1632 میں تاج محل کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 22 سال کی محنت کے بعد 1654 میں یہ عظیم الشان عمارت مکمل ہوئی، جو آج بھی محبت کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کی تعمیر میں 20,000 سے زیادہ مزدوروں، سنگ تراشوں، خطاطوں اور ماہر کاریگروں نے حصہ لیا۔ تاج محل کی تعمیر میں 28 مختلف اقسام کے قیمتی پتھر استعمال ہوئے، جو مختلف ممالک سے منگوائے گئے، جیسا کہ چین، سری لنکا، افغانستان اور عرب ممالک سے قیمتی پتھر لائے گئے۔ سفید سنگ مرمر راجستھان کے مکران کے علاقے سے آیا، جو دنیا کا سب سے بہترین سفید ماربل سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تاج محل کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے جمنا دریا کے کنارے لکڑی کے شاہتیر لگائے گئے، جو نمی کی وجہ سے آج بھی محفوظ ہیں۔ تاج محل کی یہ سائڈ والے 4 مینار ایسے خاص زاویے پر بنائے گئے ہیں کہ اگر زلزلہ آئے تو وہ باہر کی طرف گر جائیں، تاکہ مرکزی عمارت محفوظ رہے۔ تاج محل مغل، اسلامی اور ایرانی اور ہندوستانی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس کا ڈیزائن استاد احمد لاہوری نے تیار کیا تھا، جو شاہ جہاں کے درباری بلڈر تھا۔ تاج محل کا مرکزی گنبد 35 میٹر بلند ہے اور خالص سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ایک سنہری چاند نصب ہے، جو اسلامی فن تعمیر کی علامت ہے۔ تاج محل کا شاہی دروازہ سرخ پتھر سے بنا ہوا ہے، جس پر قرآنی آیات کی خطاطی کی گئی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں، تاج محل کا نظارہ آہستہ آہستہ نمایاں ہوتا ہے، جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تاج محل وقت کے ساتھ ساتھ اپنے کلر بدلتا رہتا ہے۔ صبح کے وقت ہلکا گلابی رنگ، دوپہر میں چمکدار سفید، شام کے وقت سنہری مائل، چاندنی رات میں نیلا یا چاندنی جیسا چمکدار۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی شاہ جہاں نے تاج محل کے بننے کے بعد 20,000 مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے؟ یہ محض ایک افسانہ ہے، تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ در حقیقت تاج محل بنانے والے ماہر کاریگروں کو بھاری انعامات دیے گئے تھے، اور کچھ ہسٹورین کے مطابق تو شاہ جہاں نے ان کے لیے ایک الگ بستی بھی بنوائی تھی۔ اور اس کے علاوہ تاج محل سے جڑی ایک حیرت انگیز حقیقت، جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تاج محل کا ایک بلیک ورژن بھی بنایا جانے والا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں خود کے لیے جمنا دریا کی دوسری طرف بلیک سنگ مرمر سے ایک بلیک تاج محل بنوانا چاہتا تھا، لیکن اورنگزیب نے اسے مکمل نہ ہونے دیا، کیونکہ شاہ جہاں کی حکمرانی کے آخری سالوں میں سلطنت کے اندر شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے دارا شکوہ، شجاع اور اورنگزیب اور مراد بخش سبھی تخت کے دعوے دار تھے، لیکن شاہ جہاں کی پسندیدہ اولاد دارا شکوہ تھا، جسے وہ اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ 1657 میں شاہ جہاں شدید بیمار ہوا، اور یہی موقع تھا جب اس کے بیٹوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور اورنگزیب نے اپنے بھائی دارا شکوہ کو شکست دی، اور 8 جون 1658 کو شاہ جہاں کو قید کر کے خود کو بادشاہ قرار دے دیا۔ اورنگزیب نے شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال گزارے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے تاج محل کے سامنے ایک کمرے میں رکھا گیا تھا، جہاں سے وہ ممتاز محل کے مقبرے کو دیکھتا رہتا تھا۔ شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری سال گمنامی اور بیماری میں گزارے۔ 22 جنوری 1666 کو 74 کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ شاہ جہاں کی وفات کے بعد شاہ جہاں کو تاج محل میں ممتاز محل کے پہلو میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی اس کا مقبرہ موجود ہے۔